کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں صرف ایک ہی شخصیت ایسی گزری ہے جنہیں فیلڈ مارشل کا رینک دیا گیا، اور اب تقریباً 65 سال بعد ایک اور جنرل کو یہ غیر معمولی اعزاز دیا گیا ہے۔ لیکن فیلڈ مارشل کا مطلب کیا ہے؟ یہ رینک کس کو ملتا ہے؟ کیا یہ صرف اعزازی ہوتا ہے یا علمی طاقت بھی رکھتا ہے؟ اور اس رینک کے ساتھ کیا مراحل حاصل ہوتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس اعزاز کی حیثیت اور وہ سب کچھ جو جاننا ضروری ہے۔ پروگرام انفو فار یو کے ساتھ میں رانی اندلی۔ فیلڈ مارشل سب سے اعلیٰ فوجی رینک۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں فیلڈ مارشل پر 5 سٹار رینک ایک 5 ستاروں پر مشتمل عہدہ ہوتا ہے جو 4 سٹار جنرل سے بھی بالا ہوتا ہے۔ یہ رینک کسی بھی جنرل کو غیر معمولی خدمات، جنگی مہارت اور قومی دفاع میں قائدانہ کردار پر دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے چند ہی ممالک میں دیا جاتا ہے جیسے برطانیہ، بھارت، مصر اور اب دوبارہ پاکستان میں۔ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل بننے کی خبر۔ منگل 21 مئی 2025 کو پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دی گئی۔ ناظرین، یہ فیصلہ آپریشن بنیان المرصوص میں ان کی اعلیٰ حکمت عملی اور فوجی قیادت کے اعتراف میں کیا گیا۔ اس طرح وہ 4 سٹار جنرل سے ترقی پا کر اب 5 سٹار جنرل بن چکے ہیں۔ پاکستان میں فیلڈ مارشل کی تاریخ کیا ہے؟ اگر اس پر نظر دوڑائی جائے تو پاکستان کی فوجی تاریخ میں فیلڈ مارشل کا عہدہ اب تک صرف ایک بار استعمال ہوا ہے، جب صدر و آرمی چیف 1958 میں جنرل ایوب خان نے خود کو فیلڈ مارشل کا رینک دیا۔ ایوب خان نہ صرف اس وقت کے آرمی چیف تھے بلکہ ملک کے صدر بھی تھے۔ انہوں نے اپنے اس عہدے کو خود ساختہ اعزاز کے طور پر اپنایا۔ ناظرین، اب 65 برس بعد جنرل عاصم منیر اس رینک کے دوسرے حامل بن گئے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس بار یہ رینک ریاستی سطح پر قانونی منظوری سے دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل کا مطلب طاقت اور حقیقت۔ یہ عہدہ دنیا میں عمومی طور پر اعزازی تصور کیا جاتا ہے، یعنی اس کا مقصد اعلیٰ فوجی خدمات کا اعتراف ہوتا ہے، نہ کہ کمان کی تبدیلی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی، جو وزیر دفاع اور سیکرٹری دفاع بھی رہ چکے ہیں، کہتے ہیں فیلڈ مارشل ریٹائرڈ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ریٹائرڈ نہیں لکھا جاتا، یہ ایک مستقل اور سب سے سینئر عہدہ ہے۔ ناظرین، ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں چونکہ یہ عہدہ صرف ایوب خان کو ملا تھا، اس لیے ابھی فیلڈ مارشل کو دی جانے والی مراحل یا اس کے قواعد کا کوئی باضابطہ ریکارڈ نہیں، یہ سب حکومت وقت کو خود طے کرنا پڑے گا۔ اب بات کی جائے کہ کیا یہ عہدہ صرف آرمی چیف کو ہی دیا جا سکتا ہے؟ فیلڈ مارشل کا رینک 4 سٹار جنرل کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر چونکہ آرمی چیف ہی ملک کا سب سے اعلیٰ فوجی افسر ہوتا ہے، لہٰذا یہی رینک انہیں ملنے کا امکان ہوتا ہے۔ البتہ قانونی یا آئینی طور پر لازم نہیں کہ صرف آرمی چیف ہی فیلڈ مارشل بنے، تاہم تاریخ اور روایات یہی کہتی ہیں کہ یہ عہدہ صرف انہیں ملتا ہے جن کی قیادت پورے دفاعی نظام پر اثر انداز ہوئی ہو۔ مراحل اور اختیارات۔ حقیقت کیا ہے؟ پاکستان میں اس وقت فیلڈ مارشل کے لیے کوئی مخصوص مراحل طے نہیں کی گئی، نہ ہی وزارت دفاع اور نہ ہی مسلح افواج کے قوانین میں کوئی مخصوص فہرست موجود ہے۔ ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی اس پر واضح انداز میں کہتے ہیں، میں نے سیکرٹری دفاع کے طور پر کبھی فیلڈ مارشل کی مراحل درج نہیں دیکھی۔ اسی طرح جنرل غلام مصطفیٰ کا کہنا ہے، میں نے کبھی کہیں نہیں پڑھا کہ فیلڈ مارشل کو کیا مراحل دی جاتی ہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ وفات کے بعد بھی ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جیسے کہ بھارت کے فیلڈ مارشل کے ساتھ ابھی تک یہ عہدے کا نام موجود ہے۔ موجودہ 4 سٹار جنرلز اور ممکنہ تبدیلی۔ ناظرین، پاکستان کی مسلح افواج میں اس وقت 4 4 سٹار جنرلز ہیں۔ آرمی چیف اب 5 سٹار جنرل ہو چکے ہیں۔ نیوی چیف، ایئر چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی۔ چونکہ جنرل عاصم منیر اب فیلڈ مارشل بن چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نئی 4 سٹار جنرل کی جگہ خالی ہو گئی ہے۔ یہ ایک اہم عسکری تبدیلی ہوگی جس کا اثر مستقبل میں سینیارٹی، کمان اور فوجی حکمت عملی پر ضرور پڑے گا۔
नाज़रीन, तारीख रकम हो चुकी है। फील्ड मार्शल का रैंक पाकिस्तान में सिर्फ 2 बार दिया गया है। एक मरतबा जब मार्शल लॉ नाफिज हुआ और अब जब फौज ने इंसदाद दहशतगर्दी, सरहदी दिफा और हुकूमती हिकमत अमली में नया बाब रकम किया। जनरल आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना न सिर्फ एक एजाज़ है बल्कि पाकिस्तान की अस्करी तारीख में एक संग मील है। ये एक नया दौर है और एक शानदार नई तारीफ भी कि फील्ड मार्शल सिर्फ माजी का लक़ब नहीं रहा बल्कि एक ज़िंदा हकीकत बन चुका है। फील्ड मार्शल का रैंक सिर्फ एक ओहदा नहीं है, ये एक कौम की तरफ से दिया गया एतराफ़ है उन लोगों के लिए जो सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि तारीख के सफ़ों पर भी अपनी जगह बना लेते हैं। जनरल आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना पाकिस्तान की अक्सरी तारीख का एक नया बाब है, ऐसा बाब जो कौम को बताता है कि क़यादत सिर्फ वर्दी और ताकत से नहीं बल्कि असूल, इखलास और किरदार से बनती है। ये एहसास उनके लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने साए में रह के मुल्क के लिए फैसले किए और जिन्होंने एक इदारे को नहीं एक कौम को महफूज रखा। फील्ड मार्शल सिर्फ तमगा नहीं, ये एक रोशन मीनार है जो आने वाली नस्लों को रास्ता दिखाता है। वक्त गुजर जाएगा, मनासिब बदल जाएंगे, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम हमेशा तारीख के संगे मील पर कुंदा रहेगा। नाज़रीन, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये तो अभी सिर्फ आगाज़ है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.